آج ہم بات کریں گے منکی پاکس کے بارے میں کہ منکی پاکس کیا ہے، منکی پاکس کیسے پھیلتا ہے اور منکی پاکس کی علامات کیا ہیں اور منکی پاکس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ منکی پاکس ہے کیا۔ منکی پاکس ایک وائرل انفیکشن ہے جو منکی پاکس نامی ایک وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب جو منکی پاکس وائرس ہے یہ سمال پاکس وائرس کی فیملی سے ہے۔ یہ منکی پاکس وائرس زیادہ تر سینٹرل اور ویسٹ افریقن کنٹریز کے جنگلات میں ہی پایا جاتا ہے۔ اب اس کے اسٹرینز کی بات کریں تو there are two main strains of monkeypox virus. Number one is the West African monkeypox virus strain and other is the Central African monkeypox virus strain. اب پاکستان میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق 2 موکی پاکس کے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب یہ جو 2 مریض ہیں انہوں نے سعودی عرب سے ٹریول کیا تھا پاکستان، تو ان دونوں میں یہ ڈیٹیکٹ ہوا ہے منکی پاکس وائرس۔ اب ان دونوں مریضوں میں سے ایک مریض تو صحت یاب ہو کے گھر چلا گیا ہے اور دوسرا مریض ابھی تک اسپتال میں ایڈمٹ ہے، زیر علاج ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ منکی پاکس کے سمپٹمز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ منکی پاکس میں جو انیشیل سمپٹمز ہوتے ہیں، ابتدائی علامات ہوتی ہیں، ان میں بخار کا ہونا، سر میں درد ہونا، جسم میں درد ہونا، پٹھوں میں درد ہونا، کسی چیز میں دل نہ لگنا، یہ سارے علامات ہوتے ہیں۔ اور جیسے جیسے باڈی کا ٹیمپریچر کم ہوتا جاتا ہے، بخار کم ہوتا جاتا ہے، تو جسم میں دانے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ فیس پہ دانے نکلتے ہیں، چہرے پہ نکلتے ہیں، اس کے بعد ہاتھوں میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پیروں میں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پورے جسم میں دانے پھیل جاتے ہیں۔ اب یہ دانے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، یہ دانے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے یہ دانے ابھرتے ہیں ان میں فلوئڈ ایکومولیٹ ہوتا ہے، پھر یہ دانے برسٹ ہو جاتے ہیں، پھر فلوئڈ سارا ان کا نکل جاتا ہے، پھر یہ سوکھ جاتے ہیں، پھر جیسے یہ ڈرائی ہوتے ہیں تو شدید پینفل ہوتے ہیں۔ آخر میں ان دانوں کے جو نشان ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ منکی پاکس کا جو انفیکشن ہے یہ 14 سے 21 دن تک رہتا ہے اور یہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس پھیلتا کیسے ہے۔ جب بھی کوئی متاثر شخص کے کانٹیکٹ میں آتا ہے، اس کے رابطے میں آتا ہے، تو یہ اسپریڈ ہو جاتا ہے، پھر منتقل ہو جاتا ہے دوسرے بندے میں۔ یہ وائرس بھی سیم کووڈ-19 وائرس کی طرح پھیلتا ہے تھرو دا ڈراپلیٹس۔ اگر کوئی بھی بندہ متاثرہ شخص کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے اگر ایئر ڈراپلیٹس اس تک پہنچ رہے ہیں تو انفیکشن اسپریڈ ہو جائے گا، تو اگلے بندے کو بھی انفیکشن لگ جائے گا۔ یا اگر کوئی بھی بندہ افیکٹڈ پرسن کی سیکریشن کے کانٹیکٹ میں آ جاتا ہے تو ایسے بندے کو بھی اسپریڈ ہو سکتی ہے یہ بیماری۔ مثال کے طور پر کسی افیکٹڈ بندے کا سلائیوا تھوک کسی دوسرے بندے کو لگ گئی، یا اگر کسی کی سویٹنگ پسینہ کسی دوسرے بندے کے کانٹیکٹ میں آ گیا تو اس صورت میں یہ وائرس اسپریڈ کر سکتا ہے۔ یہ سمال پاکس وائرس یوزلی منہ، ناک، آنکھ، کان کے ذریعے دوسرے کے جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ وائرس سیکشول انٹرکورس جنسی تعلق سے بھی اسپریڈ کر سکتا ہے۔ یہ وائرس سب سے پہلے چوہوں، گلیریوں، بندروں میں دیکھا گیا تھا۔ ان جانوروں میں سے یہ انسانوں میں اسپریڈ ہوا تھا۔ آخر یہ منکی پاکس وائرس کتنا خطرناک ہے؟ اس وائرس کے اثرات زیادہ تر ہلکے ہوتے ہیں، یہ سیم اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح چکن پاکس وائرس کے اثرات ہوتے ہیں، اور چند ہفتوں میں یہ انفیکشن خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب منکی پاکس وائرس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس انفیکشن کی روک تھام کے ذریعے اس وائرس پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ منکی پاکس وائرس انسانوں کے درمیان آسانی سے نہیں پھیلتا، اس لیے اس کا بڑے پیمانے پر پھیلاؤ کے خطرات بہت ہی کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس کو ویکسین کے ذریعے پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اب تک منکی پاکس وائرس کی کوئی بھی ویکسین نہیں بنی، لیکن جو چکن پاکس یا سمال پاکس کی ویکسینیشن ہے اس کے ذریعے 85% تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وائرس کافی حد تک ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اینٹی وائرل جو میڈیسن ہے یہ بھی اس کے علاج میں بہت مدد دے سکتی ہے۔ ہوپ فلی اس ویڈیو میں کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ تھینک یو۔